اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستوں، میں ندیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے کچھ دن تک میں حاضر نہیں ہو سکا، کچھ طرح پرابلم چل رہا ہے، لیکن آج اصل میں آنے کی ہے جب کے سامنے حاضر ہونے کی دو وجوہات تھیں۔ موضوعات تو بہت سارے، جیسے میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ جرنلسٹ جو ہوتا ہے وہ جو کام کرنے والا ہے، جس نے کام کرنا ہے جرنلسٹ نے، اس کے لیے ٹاپکس بہت ہوتے ہیں، اور جس نے نہیں کام کرنا اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں ویکسین پہ بھی بولنا چاہ رہا تھا، کرونا ویکسین پہ، اس کے حوالے سے میرے پاس کچھ ایسی انفارمیشن تھی، تو اس کے اوپر بھی میں بولنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ نہیں، اس کے اوپر میرا ہو گیا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں آج جو سیاحت کا عالمی دن ہے اس پہ بول لیتے ہیں۔ جی آج عالمی دن ہے سیاحت کا، یوم سیاحت منایا جا رہا ہے آج، لیکن افسوس کہ ہمارے یعنی کہ پاکستان، ہمارے ہاں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمارے پاس جو ٹورزم کے حوالے سے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ مثلا کہ انتہائی تشویشناک اور انتہائی افسوسناک اور انتہائی جو ہے وہ فکر انگیز ہے کہ ہم نے ان ریسورسز کو جو ہے وہ استعمال نہیں کیا آج تک۔ دنیا میں جو انٹرنیشنل انڈیکس ہے وہ بتاتا ہے کہ تقریباً 34 کے قریب کنٹریز ایسے ہیں کہ جن کی اکانومی کا دار و مدار ہی ٹورزم پہ، اور ہمارے پاس اگر ان ملکوں کے ساتھ ہم کمپیئر کرتے ہیں پاکستان، تو ہمارے پاس نیچرل بہت کچھ ہے، جو نیچرل ہے۔ ہمارے پاس آرکیالوجی کے حوالے سے بہت کچھ ہے جو ہم سیل انٹرنیشنل مارکیٹ، جو ٹورزم مارکیٹ ہے اس میں ہم سیل کر سکتے ہیں۔ ایک طرف آپ کے پاس جو ہے وہ ٹیکسلا میں کندھارا آرٹ کا جو ہے وہ ایک ذخیرہ پڑا ہے، یعنی کہ جو بدھوں کے لیے مقدس ترین ہے۔ شاردا میں ایک وہ جو یونیورسٹی، ایک بدھسٹ دور کی ایک پہلی یونیورسٹی اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، وہ آپ کے پاس ہے۔ ہندوازم کے حوالے سے، سکھ ازم کے حوالے سے، تو یہ تین مذاہب کے جو ہے ان کی جو مین مقدس ترین جو مقامات ہیں، یہ ریلیجس ٹورزم کی بات میں کر رہا ہوں کہ اس اگر پرسپیکٹو سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، یہ بھی مذہبی بھی ایک۔ اچھا، دوسری طرف ہمارے پاس K2 جیسی چوٹیاں ہیں، دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی۔ دنیا کے جو بڑے بڑے ٹاپ کے جو 10 میں آتے ہیں گلیشیئرس، ان میں سے میں 4 یا 3 یا 4 ہمارے پاس ہیں۔ اسی طرح مشابرم ہیلز اور دوسرا یہ پورا ناردرن ایریا آپ کا جو بھرا پڑا ہوا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹورزم کے لیے سب نے جو ہے وہ ٹورزم کی رٹ لگا رہے ہیں اور لگائی ہوئی ہے سب نے، لیکن ٹورزم کے لیے آج تک کسی نے کچھ کیا نہیں ہے۔ ادھر چاہے وہ پاسٹ کی گورنمنٹس ہیں چاہے پریزنٹ گورنمنٹ ہے، یہ صرف اور صرف لفظوں کی حد تک جو ہے ہم نے ٹورزم کے لیے جو بھی ہم نے جو ٹورزم جو ہمارا جو ہم کرتے ہیں
وہ ہمارا الفاظی تک ہوتا ہے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ ہم نے خود والنٹیئرلی دنیا میں خود کو ڈکلیئر کیا کہ ہم دنیا کی انسیکیورڈ پلیس ہیں۔ یہ ہم نے پوری دنیا میں، یہ آپ نے مشرف دور میں یہ دیکھا ہے کہ ایک سلسلہ شروع ہوا تھا اور اس کو بام عروج تک پہنچانے والے ہمارے محترم ہماری جو پیپلز پارٹی ہے اور ان کے جو وزیر داخلہ تھے رحمان ملک صاحب، یہ انہوں نے اس کو بام عروج تک پہنچایا۔ یعنی کہ دنیا میں مریخ پہ بھی کچھ ہوگا تو انہوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ جناب ہم ہیں، ہم نے قبائلی علاقوں سے جو ہے وہ یہاں سے سارا سلسلہ چلا تھا اور ہم نے جنابی بندے بھی پکڑ لی ہیں۔ امپیکٹ کیا ہوا؟ امپیکٹ یہ ہوا ان کے جو بھی ویسٹرن انٹرسٹ تھے اس سے انہوں نے جو بھی اپنے جو مفادات جو بھی دیے، وٹ ایور، وی ڈونٹ کیئر۔ ایز اے پاکستانی میرا سوال ہے کہ ہمیں کیا ملا؟ ہمیں پاکستانی کو کیا ملا؟ ہمارا جو ہے وہ بیڑا گرک کر دیا انہوں نے، ہمارے تو پلے کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے۔ ہم وہ نہیں رہے اس قابل کہ ہم اس کو فائٹ کر سکیں، ہم کوئی بات کر سکیں کہ جناب یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایسے ہے اور اس میں جو ہے وہ آپ مہربانی کریں اور اس کو اس طرح سے مت کریں، اس کو ہمارے اوپر یہ لیبل مت لگائیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ایف اے ٹی ایف جیسے، میں نہیں ڈرتا ہوں، مجھے کوئی پر مسئلہ نہیں ہے کہ یہ جو بلیک میلنگ کے لیے بنائے گئے ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو بنائی گئی ہیں، بھائی پھر یونائٹڈ نیشن کی کیا ضرورت ہے؟ ختم کرو اسے۔ اگر یہ ایسے اداروں نہیں کام کرنا ہے، چند ملک مل کے جو ہے وہ بلیک میلنگ کے لیے ایک آرگنائزیشن بنا لیتے ہیں، تو پھر یونائٹڈ نیشن کو ختم کر دو، پھر فری ورلڈ پھر وہ کر دو، پھر سب کو جو ہے وہ فری فار آل۔ یہ کیا بدماشی ہے؟ جو اس میں ایف اے ٹی ایف میں جو سب سے زیادہ جو ایکٹیو جو کنٹریز ہیں، کیا سب سے زیادہ منی لانڈرنگ وہ نہیں کرواتے؟ وہ نہیں تحفظ دیتے؟ کیا دنیا کی بلیک منی کا جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ ان کے ملکوں میں نہیں پڑا ہوا، ان کے ملکوں کے بینکوں میں پڑا ہوا؟ تو یہ جو ہے پھر مثال کے طور پر برٹن ہے، فرانس ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، اسی طرح دوسری کنٹریز ہیں، ویسٹرن کنٹریز ہیں، یہ جو پیسہ جتنا بھی جو چوری ہوتا ہے، چاہے وہ افریقن کنٹریز ہیں، چاہے وہ پاکستان ہے، انڈیا ہے، جو بھی غریب ملک ہیں، ان کا جتنا پیسہ لوٹا جاتا ہے، ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ سب کے سب وہ جو چاہے وہ بیوروکریٹ ہے، چاہے وہ سول ملٹری جو وٹ ایور پولیٹیشین ہے، وہ سب کے کیا اکاؤنٹ آپ کے پاس نہیں پڑے ہوئے ہیں؟ ان کی پراپرٹیز انہوں نے خریدی ہوئی ہے آپ کے ہاں، آپ نے کبھی پوچھا ان سے؟ آپ نے ان کی کبھی انویسٹیگیشن کی ہے؟ اپنے ہاں تو آپ اپنے انویسٹیگیشن تک نہیں کرتے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا آپ کے پاس پراپرٹی خریدنے کے لیے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے مقرر کردہ ایجنٹ ہیں۔ تو آپ نے وہ اس میں ہمیں الجھا دیا ہوا ہے۔ اب ہم وہ ایف اے ٹی ایف کے جناب اس میں چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ جناب وہ فائنینشیل ٹاسک فورس جو ہے وہ ہمارے سر پہ چڑھی بیٹھی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ مار رہے ہیں۔ اچھا اب واپس آتے ہیں، یہ کسی دن میں اس کے اوپر آپ کو یہ بڑا اس میں ٹیکنیکلٹیز ہے تھوڑی، یہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ واپس آتے ٹورزم پہ۔ تو ٹورزم پہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں پوسٹ کلونیل جو ایک سٹائل چلا آ رہا ہے اس کو چینج کرنا ہوگا، اس کو بالکل آپ کو پورے کا پورا جو ہے وہ اس کو سین بدلنا ہوگا، اس کو سارے کو چینج کرنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی اف یو آر ریئلی سیریس اباؤٹ دیٹ، تو یو مسٹ بی ڈو دیٹ۔ یہ آپ کو کرنا پڑے گا کہ آپ کو یہ پورا انٹائرلی پورا سسٹم چینج کرنا پڑے گا۔ میں نے ٹریول کیا ہے دنیا میں، اتفاق ہوا ہے، ڈفرینٹ ایئرپورٹس دیکھے ہیں، امریکن بھی دیکھے ہیں، واشنگٹن میں بھی میں نے سیکیورٹی اور یہ وہ سارے حالات دیکھے ہیں۔
میرا نہیں خیال ہے کہ ہمارے تو اس راول پنڈی سے اسلام آباد جانا پڑتا ہے جن کو، تو ان کو بھی 10 سیکورٹی چیک پوسٹوں سے گزرنا پڑتا ہے کہ یہاں سے جانے والوں کو اپنا جناب وہ تنگ کر رہی ہے پنجاب پولیس، اور جو انٹر ہو رہے ہیں تو وہ فیڈرل جو وفاقی پولیس ہے وہ تنگ کر رہی ہے. تو کیونکہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے نا ہمارے ہاں کہ جو عام انسان ہے، جو عام شہری ہے، چھوٹی گاڑی ہے، اس کو روکنا ہے. بڑی گاڑی میں چاہے آپ جو مرضی رکھ کے لے جائیں اس کو کبھی کوئی نہیں روکے گا. خیبر ٹو کراچی چلے جائیں کوئی نہیں روکے گا. یہ ہمارے مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، کلچر ہے. اینی وے، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. میں نے ڈی سی میں گھومتے ہوئے، میرا فرسٹ ٹور تھا، تو گھومتے ہوئے میں نے اپنے کنڈکٹنگ آفیسر سے جو وہ ہمارے ساتھ تھے پروٹوکول آفیسر تھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، تو میں ایز اے جرنلسٹ یہاں سے سلیکٹ ہوا تھا پاکستان سے. میں اونلی ون تھا جو اس وقت اس کانفرنس کے لیے، اس ٹریننگ کے لیے سلیکٹ ہوا. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار بات بتاؤ، رات کو ہم گھوم رہے ڈی سی میں، تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار ایک بات بتائیں، ہمارے ہاں جو ہے وہ اتنی سیکورٹی، اتنا کچھ ہوتا ہی ہے، وہ فلاں فلاں، تو یہ سارا جو ہے وہ بڑا سینسٹیو ایریا ہے. یہ پاس ہی جو ہے وہ 2 بلاک چھوڑ کے جو ہے وہ آپ کا کیپٹل ہل ہے، اور وائٹ ہاؤس ہے، اور لنکن میموریل ہے، اور سارا کچھ ہے. اس سے کہا جی بات یہ ہے، اور اسی طرح پینٹاگان سینٹر، کہ اب پینٹاگان سینٹر تک آگے یو ٹرن بنا ہوا ہے، تو آگے سے آپ پینٹاگان تک جا کے آپ جو ہے وہ یو ٹرن لے کے واپس آ سکتے تھے، آپ کو پوچھے گا کوئی نہیں. ہاں، اس سے آگے آپ نے جانا ہے تو پھر وہ آئیڈینٹیفکیشن ہوتی ہے گاڑی کی. اچھا، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار ایک بات بتاؤ، یہ سیکورٹی کا کیوں، یہ وائٹ ہاؤس تو اپنا وہ اپنی جو کیپٹل ہل ہے 2 پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی بغیر کوئی، ان کے پاس کوئی ویپن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی آپ کو کیا لگتا ہے سیکورٹی نہیں ہے؟ میں نے کہا سیکورٹی ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آتی. وجہ کہ یہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ جو چیری بلاسم فیسٹیول ہے، اس میں 1 مہینے کا تقریباً وہ فیسٹیول چلتا ہے وہ واشنگٹن ڈی سی میں. تو اس کا 1 مہینے کے دوران کروڑوں ٹورسٹ جو ہے وہ وزٹ کرتے ہیں، امریکہ کے اندر سے بھی اور دنیا بھر سے. اسی طرح پورے سال کے اندر جو ہے، اب تو وہ جو کورونا کی وجہ سے جو بھی معاملہ ہوئے، میں نارمل روٹین کی بات کر رہا ہوں، روٹین لائف کی، تو روٹین لائف میں بھی کروڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ وزٹ کرتے ہیں ٹورسٹ واشنگٹن کا. اس سے کہا جی یہ سارے ٹورسٹ بھاگ جائیں گے اگر ہم یہاں پر جو ہے، ہمارے حساب سے تو جیسے ہماری سیکورٹی ہمارے ماشاء اللہ سے ہوتی ہے، وہ پھر وہ تو سپر پاور ہے، انہیں تو پھر وہ جو ہے نیوکلیر میزائل جو ہے وہ لگانے چاہیے نا واشنگٹن میں. کیا واحد ہے یار، آپ جو ہے وہ لازمی ہے کہ آپ نے ہر چوک میں جو ہے وہ مشین گن والی گاڑی کھڑی کی ہو. آپ کے ایئرپورٹ پہ جب اترتا ہے کوئی بھی ٹورسٹ، تو پہلے تو وہ بڑی مشکل سے آتا ہے، وہ آمادہ ہوتا ہے پاکستان آنے کے. جب وہ پاکستان آتا ہے، وہ ایئرپورٹ پہ اترتا ہے، تو آگے جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ جی آگے جناب ملٹری گنس لے کے آگے کھڑے ہوئے ہیں ایئرپورٹ کے اندر، جو ہے وہ آپ کی سیکورٹی کے لوگ، ڈفرینٹ جو ہے وہ سیکورٹیز کے لوگ کھڑے ہوئے، ڈفرینٹ یونیفارمس. تو وہ تو پہلے تو اس کا وہ عادت ہوا مر جاتا ہے، وہ کہتے ہیں واقعی یار یہ تو کوئی نہ کوئی معاملہ تو ہے. اب رہی سے کسر جب یوں ہی وہ باہر نکلتا ہے، تو رہی سے کسر وہاں نکل جاتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ ایئرپورٹ کے باہر جو ہے وہ جناب وہ جو مشین گنوں والی جو ہے وہ اوپر فلی جناب لوڈڈ جو ہے وہ گنوں کے اوپر، وہ ٹریگر کے اوپر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے. نان سینس بھائی، دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر سیکورٹی ہے، اور ان کو بھی سیکورٹی تھریٹس ہیں، آپ کو زیادہ نہیں ہیں، ان کو بھی ہیں، لیکن انہوں نے سیکورٹی ہے لیکن سیکورٹی نظر نہیں آتی. جو دوست جو ہے جو ٹریول کرتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہے، وہ اس بات سے میرے سے متفق ہوں گے، اور ان کو پتہ ہے، بالکل اندازہ ہوگا کہ ان کے ہاں آپ کو جو سیکورٹی ہے وہ
ایئرپورٹ کے اندر آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ڈنڈا تک نہیں، ایک ڈنڈا نہیں نظر آتا کہیں پہ. کیوں؟ اگر انہوں نے کسی بندے کو چیک بھی کرنا ہے تو وہ بڑا پولائٹلی آپ کو وہ سائڈ کے اوپر لے کے جاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں، وہ دوسرے لوگوں کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتے کہ کیا ہوا ہے. ایون دوز کہ وہ اسمگل یا ایسا کوئی وہ اس میں ڈرگ پیڈلر ہے یا ڈرگ ٹریفکر ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے، وہ بھی اگر پکڑا جاتا ہے تو وہ اس انداز سے وہ اس کو الگ کر کے لے کے جاتے ہیں کہ وہ کسی کو دوسرے بندے کو پتہ تک نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہے. کوئی پینک نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ کیا ہوگا اگر ایسی سچویشن آتی ہے؟ تو ہمارے یہاں پر تو پورا ایئرپورٹ جو ہے وہ جناب اس کے اوپر گنیں تان لی جائیں گی، پینک ہو جائے گا ہم پینک بہت جلدی ہو جاتے ہیں. ہماری جو ٹریننگ ہے، بیسک جو ٹریننگ ہم نے دی نہیں ہے، ہماری ٹریننگ ہی نہیں ہے، تو ہم تو پینک ہو جاتے ہیں فوری طور پر. یہ تو ہمارا نیشنل کلچر، ہمارا قومی کلچر ہے پینک جو ہے وہ. سو خدا کے لیے اگر آپ نے ٹورزم کو واقعی حقیقتاً اگر آپ ٹورزم کو انڈسٹری آپ بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی انٹرسٹڈ ہیں اس میں حقیقی معنی میں، یہ کاسمیٹکس میس نہیں ہے، تو پھر آپ کو 2-3 سٹیپس جو ہے وہ کرنے ہوں گے. ایک تو یہ جو ہے یہ جو بدتمیزی، طوفان بدتمیزی ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا. یہ جو منسٹرز کی اور یہ بڑا امپیکٹ ڈالتی ہیں، یہ چیزیں بہت امپیکٹ ڈالتی ہیں. آپ کے آئی جی آفس مثال کے طور پر آپ لاہور کے میں اگر کوئی ٹورسٹ آپ کے آئی جی آفس یا وہ سی سی پی آفس کے باہر سے گزرتا ہے تو وہ تو اگلی فلائٹ لے کے نکل جائے گا کہ بھائی اگر صوبے کا جو پولیس چیف ہے وہ اپنے آپ کو اتنا غیر محفوظ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے آفس کے ارد گرد جو ہے وہ پورا ایک قلعہ قائم کیا. جنہوں نے ہماری تحفظ ہمارا کرنا ہے وہ ان کی اپنی سیکیورٹی کا حال جا کے دیکھیں، سی سی پی او کے جا کے آفس کا حال دیکھ لیں. آپ اندر عام شہری اندر انٹر نہیں ہو سکتا. سیکیورٹی کیا ہے جی، کیا کتنا کیا گیا جی، ادھر سیکیورٹی ادھر سیکیورٹی پھر ادھر. یار ٹھیک ہے، خدا کا نام ہے، پرابلم ہے، مسائل ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن آپ کو زیادہ مسئلہ جو ہے معذرت کے ساتھ ہمارے آفیسرس کو بھی اور ہمارے گورنمنٹس کو بھی اور ہمارے منسٹرز کو بھی دکھاوا. وہ کہتا ہے جی ہمیں تو اس وقت تک پتہ ہی نہیں چلتا جب تک ہوٹر والی گاڑی اور وہ پیچھے سے جب تک 2-4 بندوں کو کچلتی ہوئی اور مارتی ڈھاڑتی جو ہے وہ پولیس کی گاڑیاں اور سیکیورٹی کی گاڑیاں جب تک ہمارے آگے نہیں چل رہی اور آگے پیچھے نہیں چل رہی ہوں گی، ہمیں تو مزہ ہی نہیں آتا اس کا. تو جب تک یہ مائنڈ سیٹ ہے اس وقت تک تو آپ امید نہ رکھیں. اگر آپ نے واقعی ٹورزم آپ نے اس کو فروغ دینا ہے، آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں، تو پھر آپ وہ ذرا ان کے پیٹرن کو ذرا مطالعہ کریں، ان کے جو ماڈلز ہیں، اور اس کو جو ہے فالو کریں. اور آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ پھر اسی موضوع پہ اس کو ذرا کنٹینیو رکھیں گے. ذرا تھوڑا سا لینتھی ہے تو آج مجھ سے ذرا بیٹھا نہیں جا رہا، تھوڑا سا کمر میں میرا پرابلم ہے. تو کل انشاءاللہ جو ہے وہ پھر اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اجازت دیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ حافظ.